اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے. 9ویں پہ جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں. میں پاکستان کا پہلا اور واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں کی جیل کاٹی ہری پور میں اور تیسری اور چوتھی جماعت کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا. اور میں نے باچا خان، ولی خان، ظہور الہی، شورش کاشمیری، خواجہ صفدر، خواجہ رفیق، بزنجو کے ان لوگوں کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا. اور میری زندگی میں سب سے تکلیف دہ لمحہ یہ تھا کہ مجھے 40 دن کے لیے اٹھا لیا گیا. مجھے معلوم نہیں کہ وہ جگہ کہاں تھی جہاں 40 دن مجھے رکھا گیا، لیکن میں نے کسی کے خلاف تحریر نہیں دی، ویڈیو آڈیو بیان نہیں دیا، کسی کی بیگم کے خلاف بیان نہیں دیا، اور پریس کانفرنس بھی میں نے اپنی مرضی سے کی. مجھے افسوس ہے کہ ماں کا جنازہ پڑھتے ساری مجھے 7 سال قید ہوئی، اس کا میں ختم نہیں کرا سکا. باپ کے وقت بھی یہی ہوا. ابھی راشد شفیق کی والدہ مری ہیں، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکا. میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں. میں نے راولپنڈی کی بیٹیوں کے لیے 60 تعلیمی ادارے بنائے، اور پاکستان میں کسی سیاستدان کا یہ رول نہیں ہے. ہمیں 13 اگست کو یہ جلسے سے روک دیا گیا ہے. ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے. غریب ورکر کی پریشانی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ بڑا سیاستدان تو جیل میں عشرت قدا ہوتا ہے. بڑے سیاستدان نے جیل میں سے اولاد پیدا کی ہے، اور میں خود جیل میں جو چاہتا ہوں وہ پکاتا ہوں اور کھاتا ہوں. لیکن آج 13 اگست کا جلسہ کی منسوخی کا مجھے افسوس ہے، اور میں اس جلسے کے منسوخ ہونے کا ڈی سی کے آرڈر کے بعد اعلان کرتا ہوں، تاکہ غریب اور امتحان میں نہ پڑے اور راولپنڈی کو کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو. پی ڈی ایم کی حکومت سے جو فارم 47 کی ہے کہ 16 مہینے وہ اور 5-6 مہینے یہ تو آپ ہی حکومت میں ہے. آپ بتائیے ملک کی یہ خراب حالت کیوں ہے؟ یہ اتنی مہنگائی کیوں ہے؟ یہ جو آئی پی پیز کے ذریعے پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا کہ ضرورت آپ کی 28-30 ہزار میگا واٹ، بنا آپ 45-48 ہزار رہے ہیں، اور آپ کا سسٹم اٹھا صرف 22 ہزار تک سکتا ہے. آپ ہمیں بتائیے پاکستانی قوم کے خزانے پہ یہ ڈاکہ کیوں ڈالا گیا، اور کیوں ایسا ہوا کہ آپ کی اپنی حکومت میں آپ کے اپنے رشتہ دار آئی پی پیز کے مالک ہیں. قوم کے خون سے یہ پیسہ نچوڑا جا رہا ہے. یہ جو مہنگائی ہے اور ساتھ میں یہ جو لاقانونیت ہے، اس حالت میں جب قوم اپنا فیصلہ سنا چکی ہے کہ 8 فروری کو قوم نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ سنایا، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ جن لوگوں کو بٹھایا ہے ان لوگوں کے پاس ان مسائل کا کیا حل؟ آج سے 40 سال ہو گئے یہ خاندان حکومت میں ہے. کل ہم نے بڑی گرج برس سنی پیپلز پارٹی کی ایک محترم ممبر صاحبہ کی اسمبلی میں. کیا ہمیں بتانا پسند کریں گی کہ سندھ میں مہنگائی ختم ہو گئی ہے، سندھ میں بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، سندھ کے اسپتال آئیڈیل ہو گئے ہیں؟ کیا کراچی اور حیدرآباد میں نوجوانوں کو روزگار ملنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا وہاں لا اینڈ آرڈر بہترین ہو گئی ہے؟ کیا سندھ کا ہر بچہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح بلاول صاحب محفوظ ہیں؟ ہر ماں کا بچہ جو ہے، ہر ماں کا بیٹا اس کے لیے بلاول ہے. تو جس طریقے سے کل یہ الغار ہوئی پاکستان تحریک انصاف پہ، لگتا ہے کہ کل کوئی فرمائشی پروگرام تھا. بہرحال ہم تو احترام سے بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کل کچھ لوگوں نے اپنا احترام گنوایا ہے. عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا. 5 اگست کو آپ نے دیکھ لیا. اگر 8 فروری کو آپ کو یقین نہیں تھا بیلٹ پیپر پہ، تو 5 اگست کو سوابی میں آپ نے دیکھ لیا کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اور اب انشاءاللہ اگست میں ہمارا جلسہ اسلام آباد میں آ رہا ہے، اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے. اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے. عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے، اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ
सवाबी के बाद आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे इंशाअल्लाह अजीज। इंशाअल्लाह। आखिर में एक बार फिर ये कहना चाहता हूं, मसाइल का हल तुंदो तेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से और सख्त बातें करके मुल्क के मसाइल हल नहीं होंगे। वअमरुहुम शूरा बैनहुम, बैठना पड़ेगा, मानना पड़ेगा एक दूसरे को। मैं तो आपको पाकिस्तानी मानता हूं, मैं तो आपकी इज्जत करता हूं, आपको मुझे पाकिस्तानी मानना पड़ेगा। हां, जिसने कुछ गलत किया है, जिसने कानून को हाथ में लिया है, उसको पकड़ें, उसको सजा दें। आज इमरान खान साहब ने खुद ये बात की है कि जिसने 9 मई के दिन जिसने कोई कानून हाथ में लिया है, जिसने कोई आग लगाई है, तहरीक इंसाफ उनको कब बचा रही है? हम तो कह रहे हैं कि आप वो फुटेज लाइए। आज इमरान खान साहब ने खुद बारहा आप मीडिया नुमाइंदगान के सामने केस के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो फुटेज आप लाइए, वो फुटेज दिखाइए। अगर उस फुटेज में तहरीक इंसाफ के कोई कारकुनान जो हैं वो खुदा न खास्ता गिराव जलाव कर रहे हैं या आग लगा रहे हैं, हम बाकायदा उस पर माजरत करेंगे। लेकिन पहले आपको साबित करना पड़ेगा, क्योंकि पुरअमन एहतजाज हमारा हक था। एहतजाज के आगे जिसने कुछ किया है उससे तहरीक इंसाफ का कोई वास्ता नहीं है। 9 मई पे जुडिशल कमीशन मांगते हैं और अपना हक वापस मांगते हैं। जो हमारा मैंडेट है उस हक को हम वापस मांगते हैं। और उस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि आपके पास हमारी दरखास्त पड़ी है, 5-6 महीने हो गए, उसको उठाइए, जुडिशल कमीशन बनाइए और 8 फरवरी के इलेक्शन डाके का आप उसका पता लगाइए। और एक और बहुत अहम बात, और वो है खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हिफाजत कुरान। उसके लिए असेंबली में जो आवाज उठाई गई, उस पर फिर कानून की कायमा कमेटी का इजलास बुलाया गया। कल गैर मुअय्यना मुद्दत तक बगैर किसी वजह बताए उस इजलास को मुअख्खर किया गया। उस इजलास को बुलाया जाए, लॉ जस्टिस की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया जाए और उस मामले का हल हुकूमत निकाले और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। क्योंकि पाकिस्तानी कौम खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की हिफाजत पे, हुर्मत कुरान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करी। पीडीएम की हुकूमत से जो फॉर्म 47 की है कि 16 महीने वो और 5-6 महीने ये तो आप ही हुकूमत में है। आप बताइए मुल्क की ये खराब हालत क्यों है, ये इतनी महंगाई क्यों है? ये जो IPPs के जरिए पाकिस्तानी कौम को तबाह बर्बाद करके रख दिया गया कि जरूरत आपकी 28-30 हजार मेगावाट, बना 45-48 हजार रहे हैं और आपका सिस्टम उठा सिर्फ 22 हजार तक सकता है। आप हमें बताइए पाकिस्तानी कौम के खजाने पे डाका क्यों डाला गया और क्यों ऐसा हुआ कि आपकी अपनी हुकूमत में आपके अपने रिश्तेदार IPPs के मालिक हैं। कौम के खून से ये पैसा निचोड़ा जा रहा है। ये जो महंगाई है और साथ में ये जो लाकानूनियत है, इस हालत में जब कौम अपना फैसला सुना चुकी है कि 8 फरवरी को कौम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हक में फैसला सुनाया, और आप क्या कर रहे हैं? जिन लोगों को बिठाया है उन लोगों के पास इन मसाइल का क्या हल है? आज से 40 साल हो गए ये खानदान हुकूमत में है। कल हमने बड़ी गरज बरस सुनी पीपल्स पार्टी की एक मोहतरम मेंबर साहिबा की असेंबली में। क्या हमें बताना पसंद करेंगी कि सिंध में महंगाई खत्म हो गई है, सिंध में बेरोजगारी खत्म हो गई है, सिंध के अस्पताल आइडियल हो गए हैं? क्या कराची और हैदराबाद में नौजवानों को रोजगार मिलना शुरू हो गए हैं? क्या वहां लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन हो गई है? क्या सिंध का हर बच्चा उसी तरह महफूज है जिस तरह बिलावल साहब महफूज हैं? हर मां का बच्चा जो है, हर मां का बेटा उसके लिए बिलावल है। तो जिस तरीके से कल यलगार हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, लगता है कि कल कोई फरमाइशी प्रोग्राम था। बहरहाल हम तो एहतराम से बात करने वाले लोग हैं, लेकिन कल कुछ लोगों ने अपना एहतराम गंवाया है। इमरान खान साहब को बाहर लाना पड़ेगा। 5 अगस्त को आपने देख लिया। अगर 8 फरवरी को आपको यकीन नहीं था बैलेट पेपर पे, तो 5 अगस्त को सवाबी में आपने देख लिया कि कौम किधर खड़ी है। और अब इंशाअल्लाह अगस्त में हमारा जलसा इस्लामाबाद में आ रहा है।
اور لاہور میں بھی ہم جلسہ کریں گے. اور اس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج پارٹی کو پھر ہدایت دی ہے کہ اسلام آباد میں جلسے کے لیے آپ جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے وہ آپ کیجئے. عدالت میں جانا ہے اس کو مزید آپ اس کام کو تیز کیجئے. اور پاکستانی قوم انشاءاللہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے مینڈیٹ کی واپسی کے لیے، اسیران کی رہائی کے لیے انشاءاللہ ثوابی کے بعد آپ اسلام آباد کا رخ کریں گے انشاءاللہ العزیز. آخر میں ایک بات پھر یہ کہنا چاہتا ہوں، مسائل کا حل تند و تیز پریس کانفرنس میں نہیں ہے. پریس کانفرنس سے اور سخت باتیں کر کے ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے. وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، بیٹھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا ایک دوسرے کو. میں تو آپ کو پاکستانی مانتا ہوں، میں تو آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ کو مجھے پاکستانی ماننا پڑے گا. ہاں، جس نے کچھ غلط کیا ہے، جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، اس کو پکڑیں، اس کو سزا دیں. آج عمران خان صاحب نے خود یہ بات کی ہے کہ جس نے 9 مئی کے دن جس نے کوئی قانون ہاتھ میں لیا ہے، جس نے کوئی آگ لگائی ہے، تحریک انصاف ان کو کب بچا رہی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ فوٹیج لائیے. آج عمران خان صاحب نے خود بارہا آپ میڈیا نمائندگان کے سامنے کیس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوٹیج آپ لائیے، وہ فوٹیج دکھائیے. اگر اس فوٹیج میں تحریک انصاف کے کوئی کارکنان جو ہیں وہ خدا نخواستہ گراؤ جلاؤ کر رہے ہیں یا آگ لگا رہے ہیں، ہم باقاعدہ اس پہ معذرت کریں گے. لیکن پہلے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ پرامن احتجاج ہمارا حق تھا. احتجاج کے آگے جس نے کچھ کیا ہے اس سے تحریک انصاف کا کوئی واسطہ نہیں ہے. 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن مانگتے ہیں اور اپنا حق واپس مانگتے ہیں. جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس حق کو ہم واپس مانگتے ہیں. اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ آپ کے پاس ہماری درخواست پڑی ہے، 5-6 مہینے ہو گئے، اس کو اٹھائیے، جوڈیشل کمیشن بنائیے اور 8 فروری کے سلیکشن ڈاکے کا آپ اس کا پتہ لگائیے. اور ایک اور بہت اہم بات، اور وہ ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور حفاظت قرآن. اس کے لیے اسمبلی میں جو آواز اٹھائی گئی، اس پہ پھر قانون کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا. کل غیر معینہ مدت تک بغیر کسی وجہ بتائے اس اجلاس کو مؤخر کیا گیا. اس اجلاس کو بلایا جائے، لا جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا جائے اور اس معاملے کا حل حکومت نکالے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے. کیونکہ پاکستانی قوم ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حفاظت پہ، حرمت قرآن پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی. آپ کا بہت شکریہ. عمران خان زندہ باد.